اس بیمار اور معذور حکومت نے جو 1 سال میں کام کیے، آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے پچھلے 10 سالوں میں نہیں کیے، 15 سالوں میں کام نہیں کیے حنزہ کے لیے، پورے جی بی کے لیے۔ پھر ریحان شاہ صاحب ذرا پہلے اپنے اس دونوں منسٹرز کے پاس جائیں نا، حفیظ صاحب کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ جو ہے نا حنزہ میں بجلی کے بحران پہ قابو پانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھاشن نہ دینا، ہمیں نہ سکھائیں کہ اب یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اجتماع ان کے لیے سج گیا اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنی سیاست چمکائیں گے۔ سیاست ضرور چمکائیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ اللہ ریحان شاہ صاحب بھی جو ہے وہاں پہ چوڑے ہو جاتے ہیں، تو فیڈرل میں آپ کی حکومت ہے۔ حفیظ صاحب جو ہے نا ایک اشارہ کریں، آپ کو 1-2 کروڑ روپے مل جاتے ہیں۔ آپ نے کتنی مرتبہ آ کے حفیظ صاحب کے ساتھ حنزہ کے معاملات کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے 2 منسٹرز کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں بیمار حکومت، معذور حکومت، تو پھر اس بیمار اور معذور حکومت میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے۔ جی فقہ جعفریہ والوں کو 10 کروڑ ملے ہیں اور فقہ حنفیہ کو پتہ نہیں 20 کروڑ ملے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ نہ فقہ جعفریہ کا ہے، نہ فقہ حنفیہ کا ہے، نہ نور بخشی کا، نہ اسماعیلیوں کا ہے۔ ہم گلگت بلتستان کے باسی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں۔ ہمارے مطلب جو ہے نا معاملات بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ اگر حنزہ کے ساتھ صوبائی حکومت کوئی زیادتی کر رہی ہے تو صوبائی حکومت میں تو سب سے زیادہ اسٹیٹ پیپلز پارٹی کا ہے۔ گورنر آپ کا بیٹھا ہوا، آپ نے آ کے گورنر کے ساتھ کتنی مرتبہ حنزہ کے معاملات کے اوپر مشاورت کی ہے پیپلز پارٹی نے۔ صوبائی وزیر خزانہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر صوبائی حکومت کا کوئی مسئلہ ہے اور ڈیزل جنریٹر چلانے کے لیے فنڈز کا مسئلہ ہے تو پھر ظہور کریم اور پتہ نہیں جو بھی پیپلز پارٹی کے اعجاز گلگتی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جائیں نظر اسماعیل صاحب کو جا کے بتائیں جناب آپ وزیر خزانہ ہے، پیپلز پارٹی کے ہیں، حنزہ کے لیے آپ فنڈز دے دیں۔ جو بھی میکسیمم ان کے مطالبات تھے، میں ان نیگوسیشنز میں شامل رہا، رات 2 بجے تک بھی ہم بیٹھے رہے۔ ان کے 90% مطالبات ہم نے مان لیے۔ کسی ایک نقطے پہ آپ کے جس کا حل انجینئر اسماعیل کے پاس ہے، اس ایک نقطہ جس کا حل انجینئر اسماعیل کے پاس ہے، وہاں آ کے تھوڑے سے مذاکرات جو ہے نا وہ تعطل کا شکار ہیں۔ ہم نے اگر 90% مطالبات مان لیے ہیں تو 1% یا 10% جا کے اپنے پیپلز پارٹی سے بھی ذرا وہ کر لینا، مہربانی فرما لیں۔ دوسرا بندہ جا کے ذرا نون لیگ سے بھی کر لینا، کچھ ان سے بھی کچھ وہ کر لیں۔ تو یہ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے میرا پیغام ہے کہ مہربانی کریں، عوام کو گمراہ نہ کریں، حقائق بتائیں۔ میں سیاست ضرور کر رہا ہوں، لیکن سیاست کی آڑ میں موب کے ساتھ نہیں چل رہا۔ یہ جو ڈیزل جنریٹرز کے لیے تھرمل جنریٹرز جو ہم چلاتے ہیں، ان کی آڑ میں بہت زیادہ گپلے ہوتے ہیں۔ اور اسی کرنل عبید کی حکومت میں 1 ارب 47 کروڑ روپے کھٹارہ جنریٹرز کو دیے گئے 4 مہینے کے لیے لا کے، اور اس حکومت نے بجائے اس کے کہ ہم تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں، تھرمل جنریٹرز نہ چلائیں، اس کے لیے جو فنڈز ہیں وہ لا کے یہ جو ہمارے سکھ پروجیکٹس ہیں جو فنڈز کی کمی کی وجہ سے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس رک گئے تھے، ان پہ لگائیں۔ اس کے کچھ لوگ یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ جی چائنا بجلی کے لے کے آیا ہے، وہاں انتظار میں ہے کہ میں لائن مین تار اٹھا کے لے کے جائے گا تو وہ کنیکٹ کر کے بجلی دے گا۔ یہ غلط فہمیاں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی نہ چائنا نے کوئی آفر کی ہے، نہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے۔ یہ باہر بیٹھ کے لوگ جو اپنے وہ کر لیتے ہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لیے، اس طرح کی بات ہے۔ دوسری بات، وہ اصل میں سیاست جو کر رہا ہے نا وہ جاوید حسین ہے، ادھر ساس ویلی کے لیے بھی اعلان کرتا ہے، ادھر جا کے دھرنے والوں کو بھی پیسے دیتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہاں پہ آلریڈی گلگت میں جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے بجلی مل رہی ہے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور 1.5 میگا واٹ آپ دے رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ایک تاثر دیا گیا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب سرپلس ہوگی تو اس ٹائپ سرپلس بجلی کو آپ نے استعمال کرنا، ادھر کریں، غزر کو کریں، نگر کو کریں، جہاں بھی گلگت کی بجلی جو ہے وہ حنزہ کو دی جا رہی ہے۔ سر اس میں ایشو یہ تھا مئی سے لے کے اکتوبر تک یا سپٹمبر تک، جب گلگت میں کہیں پہ 1-1.5 میگا واٹ سرپلس بجلی ہو جاتی ہے، وہ حنزہ کے لیے 3-4 مہینے، چونکہ ٹورزم کا ایک سیزن ہوتا ہے، پیک سیزن ہوتا ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے ظاہر سرپلس بجلی جب آپ حنزہ کو دیں گے تو وہاں سے جب ریونیو بھی 100% آئے گا، ایک تو حنزہ میں ٹورزم اور وہاں جو ٹورسٹ آ کے پاکستان کے بارے میں ایک تاثر قائم کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا اس سے حنزہ میں 100%، یا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، حنزہ میں جو ریکوری ہے بجلی کے بلات کے حوالے سے وہ 100% ہے۔ وہ اگر 1.5 میگا واٹ پچھلے سال ایک ایکسپیرینس ہوا تھا، 1.5 میگا واٹ حنزہ کو دیا، اس سے کافی ریلیف مل گیا اور اس سے ریونیو بھی حاصل ہوا۔ یہ نہیں کہ ون وے تھا، اس کا جو 100% ریکوری آ گئی۔ یہ بات ہوئی تھی کہ اگر اس سال بھی
16 मेगावाट नल तर पावर प्रोजेक्ट इस सिस्टम में, चूंकि ये हमारा जो HMC है, इन्होंने इन राइटिंग सूबाई हुकूमत को लिख के दिया है कि ये मई के एंड तक 16 मेगावाट कंप्लीट करके हवाले कर देंगे। तो अगर ये 16 मेगावाट भी आ जाता है और 3-4 मेगावाट कोई इजाफी बिजली गिलगित में सरप्लस हो जाती है, वो सीजन में उसको जो है वो हुंजा को दी जाएगी, या नगर को भी देना चाहिए अगर सरप्लस है तो। सरप्लस का मतलब ये नहीं कि आपने, उससे क्या होगा, 4 मेगावाट से रेवेन्यू भी करोड़ों में आएगा और वहां पे टूरिज्म सीजन भी हो गया। उसको कहीं लोगों ने कंफ्यूज किया, उन्होंने कहा जी कि अभी ही जोगलोड गुर से जो है वो 1.5 मेगावाट बिजली जो है ना हुंजा को दी जाएगी। 3.5 साल में हुंजा के अवाम इनसे 3-4, 5-6 या जो भी सवाल हैं वो पूछते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जब मुंतखब हुए नवंबर 2020 में, तो इनको पता था कि हुंजा के मसाइल क्या हैं, तो इन्होंने प्रायोरिटीज़ किस तरह सेट की, और 3.5 साल में इन्होंने पानी और बिजली जो हुंजा में सबसे ज़्यादा इस वक्त ह्यू एंड क्राई है, इसके ऊपर एहतजाज भी हो रहा है, उसके लिए इन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स अपने ADP से या PSDP से या फिर जो है वो वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान का एक स्वाबदीदी फंड है, उससे कितने प्रोजेक्ट्स लाए। मैं आपको बता दूं कि इसने 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करने के लिए कोई ऐसा मंसूबा नहीं रखा जिससे कोई 50 kVA भी सिस्टम में बिजली शामिल हो। 3.5 साल इसने गुजार दिए, इन्होंने उस प्रोजेक्ट पे तवज्जो दी और अभी उसका 99% काम मुकम्मल हो गया है, उसके टरबाइन जनरेटर्स लग गए हैं और इंशाल्लाह मई के पहले हफ्ते में चुपुरसन 1 मेगावाट से जनरेशन शुरू हो जाएगी। फिर हसनाबाद के मुकाम पे एक और प्रोजेक्ट था 750 kVA का, ये KFW जर्मन एक NGO है, उनके थ्रू एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका भी कोई अता पता नहीं था। ये भी मौसूफ जो है 3.5 साल तक इख्तिदार में रहे और अब जाके वो 750 kVA का जो प्रोजेक्ट है वो भी इस हुकूमत ने इस पे तवज्जो दी, इसको फास्ट ट्रैक पे रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10 या 15 अप्रैल इन बिटवीन जो डिपार्टमेंट ने हमें बताया है, इस प्रोजेक्ट का भी 750 kVA का भी इफ्तिताह हो जाएगा। उसके अलावा IPS के थ्रू इस हुकूमत के साथ IPS के बड़े ज़बरदस्त क्लोज इंटरेक्शन रही, क्योंकि क्राइसिस थे। 1.5 मेगावाट दुईकर सोलर पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ज़ाहिर सोलर का आपको पता है जब धूप नहीं होती है तो उसकी जनरेशन कम हो जाती है, और अब नासिराबाद में 2 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट कंप्लीशन के आखिरी मराइल में है और इंशाल्लाह मई के तीसरे हफ्ते में 2 मेगावाट नासिराबाद से सोलर पावर प्रोजेक्ट से जनरेशन शुरू हो जाएगी।